فرمایا وداعین الاللہ، بہت بڑی صفت آپ کی، وداعین الاللہ، اور آپ کو ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی دعوت دے رہا ہے اپنی طرف، کوئی دعوت دے رہا ہے کسی چیز کی طرف، کوئی دعوت دے رہا ہے اپنی ٹولی اور پارٹی کی طرف، اپنے گروہ کی طرف دعوتیں دے رہا ہے، کوئی دعوتیں دے رہا ہے گمراہی کی طرف، لیکن میرا پاک پیغمبر وداعین الاللہ، آپ کو میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے پہلے دن سے لے کر صفا کی پہاڑی سے لے کر فاران کی چوٹی سے لے کر وفات کے دن تک دعوت دی تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وداعین الاللہ بِإِذْنِهِ، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور ہری پور والو ایک جملہ کہتا جا رہا ہوں، آپ کو اللہ نے فرمایا داعین، کاش میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں اگر آپ دماغ حاضر رکھیں۔ فرمایا وداعین الاللہ، میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو داعی الاللہ بنا کر بھیجا ہے، آپ اللہ کی طرف داعی ہیں۔ تو ہری پور والو اتنی اردو تو آپ بھی سمجھتے ہیں، ایک داعی ہوتا ہے ایک مدعی ہوتا ہے، اتنی اردو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مدعی نہیں کہا، داعی کہا۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو داعی اللہ بنایا۔ آپ کہیں گے داعی اور مدعی میں فرق کیا ہے؟ تو ایک فرق تو میرے شیخ میرے استاد ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں داعی اور مدعی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے مدعی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکے، اپنی بات چھوڑ سکے، اور داعی وہ ہوتا ہے جو اپنی بات سے پیچھے کبھی نہ ہٹ سکے۔ تو فرمایا آپ مدعی نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ داعی ہیں۔ اب آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور واقعی آپ کے چچا ابو طالب صاحب فراش ہیں، مکے کا وفد آیا ہے، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے پلے اس نے کچھ نہیں چھوڑا، باپ دادا کا دین ہم سے چھڑوا رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیں، مال چاہیے، شادی چاہیے، عورت چاہیے، عہدہ اور منصب چاہیے، ہر بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نبی کریم کے چچا نے بلایا اپنے بھتیجے کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، چچا نے کہا او میرا بھتیجا، یہ تیری قوم کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں، تیرے بھی بڑے ہیں میرے بھی ہیں، یہ سارے آپ سے نالائیں شکوہ لے کے آئے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا چچا، میں ان سے کچھ نہیں مانگتا، صرف انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، یہ بڑے مطالبے کرتے ہیں، میں زیادہ نہیں، صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک کلمہ، اگر وہ یہ مان جائیں تو تطیعوہم العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ، عرب سارے ان کے تابعدار بن جائیں اور اجمین کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں، اگر یہ میری ایک بات مان جائیں۔ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ایک دم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر آپ کے پاس ایسا بھی کوئی کلمہ ہے جس کے ماننے سے عرب ہمارے تابعدار بن جائیں اور اجمی ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں تو وہ ایک کلمہ نہیں 10 لے آ، ماننے کو تیار ہیں۔ لیڈری ہر آدمی کو پسند ہے نا، ایسا کلمہ پھر ایک نہیں 10 لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا 10 نہیں، بس ایک ہی ہے،
ہاتھ ابو جہل کہنے لگا بولیے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہ مان جاؤ کہ الہ حاجت روا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ ناراض ہیں، جاگتے نہیں ہیں ہری پور والوں؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہی جملہ ہے کہ الہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ معبود داتا و دستگیر کون ہے؟ بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ یہ میرے مالک کی طرف دعوت ہے۔ جب یہ کہا تو ابو جہل غصے سے پھر جلا کہ اسی میں تو ہمارا جھگڑا ہے آپ سے، آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا جب یہ تم نہیں مانتے تو میری بھی سن لو۔ فرمایا چچا سنا دیں ان کو کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر یہ ایسا کر بھی دیں میں محمد اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ فرمایا داعیاً اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک معنی تو یہ میں نے کر دیا، دوسرا معنی امام راضی والا کرنے لگا ہوں، جھوم جاؤ گے، وہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا آپ کو داعی کہا، مدعی نہیں کہا۔ دیکھیں آپ عدالت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں میں مدعی ہوں، جب جرگہ بیچ میں بیٹھتا ہے تو مدعی جب اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہے تو کیس ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جرگے میں جب کوئی دعویٰ کرتا ہے لوگ اس کو راضی واضی کرتے ہیں تو وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ مدعی نہیں ہیں، آپ داعی ہیں۔ اور داعی اور مدعی کا ایک اور فرق امام راضی رحمہ اللہ کرتے ہیں، شاید وہ آپ نہ سمجھ سکیں، علماء فن مناظرہ سے تعلق رکھنے والے سمجھیں گے۔ جب دو عالم بندے بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھتے ہوں گے نا، دو چار ادھر بیٹھے کتابوں کا انبار لگائے ہو، دو چار ادھر بیٹھے ہوئے کتابوں کا انبار ہے، جو مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو مناظرہ جب ہوتا ہے تو ایک فریق مدعی ہوتا ہے اور دوسرا فریق مدعا علیہ ہوتا ہے۔ ایک فریق دعویٰ پیش کرتا ہے، اس دعوے پہ دلائل دیتا ہے، اور دوسرا فریق اپنے دعوے کے دلائل کے اس کے دعوے کو توڑتا ہے اور اس پہ نقص وارد کرتا ہے۔ خیر، تو ہمارے ہاں مدعی کی تعریفیں کی گئی ہیں، اس میں ایک تعریف ہی ہے، مدعی وہ ہوتا ہے من یدعی خلاف الظاہر، جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے۔ کیا؟ مثلا روزانہ صبح طلوع ہوتا ہے سورج، آپ کو کسی کو دلیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی آج دن 12 بجے سورج طلوع تھا؟ جی نہیں، سب کو ظاہر ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ کیا؟ وہ کہے جی رات 11 بجے بھی سورج طلوع ہوا تھا۔ کیا؟ رات 11 بجے، اس کو ہم کہیں گے یہ مدعی ہے، اس نے رات 11 بجے سورج طلوع ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ مدعی ہے۔ خلاف ظاہر، ظاہر تو یہ سورج دن کو طلوع ہوتا ہے، اس نے خلاف ظاہر دعویٰ کیا کہ رات کو طلوع ہوا ہے۔ اب معنی کیجئے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرا پیغمبر آپ اللہ کی طرف داعی ہیں، مدعی نہیں ہیں، یعنی آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ خلاف ظاہر نہیں ہے، اس لیے آپ مدعی نہیں بلکہ داعی ہیں، اور آپ کی دعوت تو توحید ہے، اور توحید ظاہر ہی نہیں بلکہ اظہر من الشمس ہے۔ توحید کا مسئلہ صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ سورج سے زیادہ واضح ہے۔ نہ سمجھ میں آئے کسی کو تو یہ اس کی دماغ کی خرابی ہے۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وسراجا منیرا